بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے تیسرے ایپیسوڈ میں ہیں پرسنل چیٹ کے اور کنورسیشن کے، اور پرسنل لائف کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ تو بیگ صاحب، بات یہاں تک ہو گئی تھی کہ آپ نے تنظیم جوائن کر لی جیسے تیسے بھی بالآخر۔ تو تنظیم جوائن کرنے کے بعد کی جو لائف ہے وہ ظاہری بات ہے آپ کی زندگی میں پورا ایک ٹوسٹ اور چینج آ گیا ہوگا۔ تو اس چینج کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا، اور پھر آگے ہم تینوں ڈائمینشنس کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے، آپ کی پرسنل اور پروفیشنل لائف بھی۔ پروفیشنل سے مراد میرا آپ کی بزنس لائف ہے، اور ساتھ پھر آپ کی جو تنظیمی زندگی تھی وہ بھی، اور ساتھ جو آپ کی سیاسی جو سوچ چل رہی تھی وہ بھی۔ تو تنظیم جوائن کرنے کے بعد آپ نے کیا معاملہ کیا؟ ڈاکٹر صاحب، جب میں نے تنظیم جوائن کر لی تو شروع میں کوئی اتنا سیریس اپنے آپ کو سیریس بنا نہ سکا، باوجود اس کے کہ میری خواہش تھی۔ لیکن بہرحال کوئی ساتھیوں کی باتوں سے کچھ بات آگے بڑھی، تو جب مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب اپنی زندگی کا پہلا اسرے کا اجتماع یہاں کہیں مکلور روڈ کے قریب کسی گھر میں تھا، وہ اٹینڈ کرنے کے لیے صبح پہنچا۔ وہ غالباً فجر کی نماز کے بعد تھا۔ تو میرے ساتھ حادثہ کہہ لے پیش آیا۔ وہ صاحب خود ہی گھر پر نہیں تھے جن کے گھر اسرے کا اجتماع تھا۔ تو مجھے بڑا دھچکا سا لگا، یار یہ کیسی تنظیم ہے؟ ایک آدمی کے گھر میں ہم لوگ انوائٹیڈ ہیں کہ ہم نے دینی پروگرام کرنا ہے، اور وہ خود صاحب غائب ہے۔ اس وقت لاہور کے میر الطاف صاحب تھے، بڑے عجیب آدمی تھے، بڑے خوب آدمی تھے، وہ وکیل تھے کسی زمانے میں، ان کی زندگی اور میاں طفیل جماعت اسلامی والے کی زندگی میں بہت مشابہت پاتا ہوں۔ جس طرح وہ بھی دین میں بڑے زوردار انداز میں آئے تھے۔ میاں طفیل صاحب آپ کو شاید نام معلوم ہو، بڑے سوٹڈ بوٹڈ اور بڑے فیشنیبل اسٹوڈنٹ تھے جب وہ، اور وہ بھی لائر تھے، میاں طفیل بھی جماعت اسلامی کے، اور یہ بھی لائر تھے۔ یہ بھی ان کو بھی بڑا شوق تھا اعلیٰ کپڑے، بہترین سوٹ پہننے کا۔ لیکن یہ بہرحال آگے اور خوب زوردار انداز میں تنظیم میں آئے اور خوب کام کیا۔ لاہور کے ڈاکٹر صاحب نے ان کو لاہور کا امیر بنا دیا۔ تو اس دن جب میں پہلا اسرا اٹینڈ کرنے گیا تو بڑا ہی پہلا امپریشن بڑا خراب مجھ پر پڑا کہ وہ بندہ خود گھر پر نہیں ہے جس کی ہم نے جا رہا تھا۔ نقیب بھی وہی تھے؟ نقیب بھی نہیں، وہ نہیں ان کی بات نہیں، نقیب کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، لیکن وہ اپنا الطاف صاحب جو امیر تھے وہ چکر لگاتے لگاتے اس جگہ پہنچ گئے کہ بھائی تم لوگ باہر کیوں کھڑے ہو؟ جی وہ گھر والا گھر ہی نہیں ہے۔ نہیں، حلقے کا امیر جو ہے وہ ویسے دیکھنے آیا نا کہ اسرا چل رہا ہے، اچھا، وہ چیک کرنے آیا نا، حلقے کا لاہور کا امیر، وہ دیکھنے کہ کیا ہو رہا ہے ابھی آپ کے وہ گھر پر ہی نہیں ہے۔ پھر وہ ہمیں ایک جگہ پر لے گئے اور وہاں پہلا اسرا، اور پھر بہرحال میں ان کی شخصیت سے بھی متاثر ہوا۔ ہمارے ایک اور ساتھی، آپ ان کو جانتے ہوں گے، نوید صاحب، وہ کتابوں کا اردو بازار میں کاروبار کرتے تھے۔ پھر وہ نقیب بن کے محنتی آدمی تھے۔ انہوں نے میرا خاصا تعاقب کیا کہ جب معاف کیجیے، جب میں نہیں آتا تھا نا اسرے میں تو وہ باقاعدہ میرا تعاقب کرتے تھے، میرے پیچھے آتے تھے۔ اسی دوران بھی کہ میں کچھ ریگولر ہو گیا، اور پھر جب ریگولر ہو گیا نا تو پھر اسرے کا جو اجتماع تھا پھر میرے گھر منتقل کر دیا گیا۔ پھر کئی سال اسرے کا اجتماع جو ہے نا وہ میرے گھر میں ہوتا رہا۔ آپ کا گھر سمن آباد میں تھا؟ میرا گھر اب میں واز روڈ شفٹ ہو چکا تھا، واز روڈ گھر میں شفٹ ہو چکا تھا، وہاں میں منتقل ہو گیا۔ اسرے کا اجتماع بھی وہاں منتقل ہو گیا۔ وہی آپ کی بیٹھک میں؟ جی وہاں اس وقت ہمارے نقیب تھے غلام محمد صاحب، یہ مرکزی ناظم تھے، بلکہ مرکزی معتمد تھے۔ بہت نیک آدمی، بہت شریف آدمی، بہت محنتی انسان۔ ایک رفیق کے گھر 5 7 دفعہ جا رہے ہیں اسے پوچھنے، اس کی خیر پوچھے، اسے بلانے کے لیے۔ بہت محنتی انسان تھے۔ بہرحال میں ان سے بڑا ہوا متاثر۔ پھر مجھے خبریں ملنی شروع ہوئی کہ غلام محمد صاحب کو کوئی مرکز میں ذمہ داری دی جانے لگی ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ جو حالات اس وقت ہیں ہمارے اسرے کے، یہ ان کے جانے بعد یہ نقیب کا معاملہ مجھ پر پڑے گا۔ یعنی میں نے گیس کر لیا باقی لوگوں کو دیکھ کر اور میں نے اپنے اندر فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے نقیب بنایا گیا تو میں انکار کر دوں گا کہ میں نقیب نہیں بن سکتا، میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتا، میں اتنا کام نہیں کر سکتا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ تو جب وہی ہوا، غلام محمد صاحب نے
ایک میٹنگ میں اعلان کیا کہ مجھے تو مرکز میں بلا لیا گیا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، اور ہم اسرے کا نقیب ڈاکٹر صاحب نے مرزا ایوب بے کو بنا دیا۔ میں نے فیصلہ کیا ہوا تھا گیس کر کے کہ مجھے ہی بنایا جائے گا۔ میں نے انہیں کہا، یعنی بجائے اس کے کہ اپنے فیصلے کے مطابق فوراً انکار کر دوں کہ میں فیصلہ، میں کہا میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اپنے گھر کے اندر کا ایک چکر لگایا اور آ کر ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کروں گا۔ کسی سے مشورہ تو نہیں کیا کسی گیا؟ سے مشورہ نہیں کیا، بالکل اپنے آپ سے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اللہ مالک ہے، اور میں پھر اللہ کے آپ فضل کو کچھ اندازہ ہے کہ وہ کون سا سن تھا؟ مجھے کچھ صحیح اندازہ نہیں، میرا خیال ہے وہ شاید 81-82 ہوگا شاید، مجھے اندازہ نہیں ہے۔ یعنی کہ تنظیم جوائن کرنے کے بعد کچھ دیر غیر فعال رہنے کے بعد آہستہ آہستہ آپ جب ذمہ داری تک پہنچے تو جی اب پورا ایک ایریا ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو بڑی اہم سنا دوں کہ اس زمانے میں اسرے کے سربراہ کو ناظم کہتے تھے، ناظم اسرہ، ٹھیک ہے، ناظم اسرہ کہتے تھے۔ پھر ہماری کچھ ایک آدھ ماہ بعد ہی ایک میٹنگ ہوئی قرآن اکیڈمی میں ڈاکٹر صاحب کی صدارت میں۔ میں نے آپ کو کہا کہ لاہور کے اجتماعات اکثر ڈاکٹر صاحب کی صدارت میں قرآن اکیڈمی میں ہوتے تھے۔ ٹھیک، اس میں نے سجیسٹ کیا کہ آپ ناظم کی بجائے اس کو نقیب کا نام دیں۔ کیوں؟ وہ آپ کے ذہن میں اس طرح کہاں سے آئی؟ اصطلاح تو قرآن پاک سے ہی آئی تھی۔ اچھا، ٹھیک ظاہر ہے کہ وہ 12 نقیب جو بنائے گئے۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب نے میری بات کو سنا اور فوراً نماز کا ٹائم ہو گیا۔ میں آپ کو بتا، نماز کا ٹائم، ڈاکٹر صاحب نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرتے ہی کہا آج کے بعد ناظم کی بجائے نقیب کہا جائے گا۔ اچھا، یہ آپ نقیب بن گئے تھے تب؟ نہیں، ہاں میں ناظم تھا، ناظم بن گئے تھے، ناظم بن گیا تھا نا، ٹھیک، تو پھر وہ نقیب ہو۔ تو مجھے ڈاکٹر صاحب کے بھائی نے، اور پھر مسئلہ ہی کھڑا ہو گیا، یہ نقیب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ وہی اسی دن یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، یار نقیب کی جمع کو مختلف لوگ مختلف بتا رہے تھے۔ جمع بنا رہے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو با اقتدار صاحب کہتے یار کیا مصیبت ڈال دی تم نے، یہ نقیب کہہ کر اس کی جمع ہی نہیں پتہ لگ رہی۔ خیر جلدی پتہ لگ گیا کہ نقیب کی جگہ جمع جو ہے نقبہ ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے اچھا بھائی صاحب، اب یہ جو آپ کو ذمہ داری ملی، میں یہاں اس لیے ٹوک رہا ہوں کہ یہاں سے پہلے کی جو بھی لائف ہم نے کی ہے یہ تو تنظیمی لائف ہو گئی، اس دوران آپ کی یہ 70s کا اینڈ اور 80s کا شروع ہے، اس دوران آپ کی بزنس اور پرسنل لائف کیسی تھی؟ بزنس وہی برا حال۔ ٹھیک ہے، آپ کے پہلے جو بڑے بیٹے ہیں آپ بتا رہے ہیں وہ ہوئے؟ ہاں ہاں، اس کے بعد کاروبار میرا کبھی سنبھل نہ سکا اس طرح۔ بس پھر یہ ہو گیا کہ پہلے ویسے نہیں سنبھل رہا تھا، اب دکان کو آپ یقین کیجئے بالکل اکیلا چھوڑ کر میں تنظیم کے کسی کام کیا، وہ دکان پہ بندہ ہی کوئی نہیں، گاہک آتا ہے دیکھتا ہے دکاندار ہی غائب ہے، اگر کوئی آتا ہوگا تو میرا تنظیم، اور میرے گھر والے پہلے، حالانکہ صورتحال تو پہلے بھی اچھی نہیں تھی، بہرحال انہوں نے کاروبار کے نقصان کو تنظیم کے سر پر رکھنا شروع کر دیا کہ یہ تنظیم کی وجہ سے، لیکن بہرحال ہوتا تب رہا۔ آپ کے کتنے بچے تھے تب تک؟ اس وقت یہ بڑا بیٹا میرا تیسرا بچہ تھا نا، یعنی 2 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، اور پھر تیسرے بیٹے تھے؟ تیسرا بیٹا یہ عمر صدیق اس کا نام۔ اور ایک دوسرا یہ کہ آپ کیا گھر آپ نے شفٹ کر لیا تھا سمن آباد سے ادھر وادت روڈ؟ ہاں وہ تو بھی شفٹ اسی دوران؟ کر لیا ہوتا، شفٹ کر لیا تھا، یہ 78 میں نے غالباً شفٹ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی 78 سے جو 82 تک کا زمانہ ہے، اس زمانے میں پورا ضیاء الحق صاحب کا وہ زمانہ ہے جس میں وہ مختلف قسم کے بل آ رہے ہیں اور شریعت کا نام آ رہا ہے، اور پھر یہ جو سب چیزیں چل رہی ہیں، اس میں آپ کا کیا میں رضاء اللہ روک دیا؟ میں ضیاء الحق کے بار بار الیکشن پوسٹ پون کرنے اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی بات کہنے پر اس کے خلاف ہو گیا تھا کہ یہ کیا بندہ ہے، لیکن پھر بھی کسی شدت سے خلاف نہیں ہوا تھا۔ پیپلز پارٹی کی مخالفت کی وجہ سے میں یہ چاہتا تھا یہ رہے تو صحیح لیکن بندہ بن جائے، لیکن وہ بہرحال دیکھے انسان ہے، کمزوریاں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق ایک انسان کے سیر سے کوئی ایسا برا آدمی نہیں تھا، اچھا انسان تھا، اسلام کا نفاذ چاہتا تھا، لیکن میں اسے بتا دوں وہ چاہتا تھا اسلام کا نفاذ ایسا جو میری کرسی سے ذرا پرے پرے رہے،
یعنی یہ والا اسلام کا نفاذ تو سارے ہی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہو، سارے ہی چاہتے ہیں۔ نہیں سارے نہیں چاہتے، باقی ہمارے ذوالفقار علی بھٹو نے کب چاہا، یہ اور لوگوں نے کب چاہا، یعنی وہ مثال کے طور پر اس نے تمام جو بنائے قوانین وغیرہ کوشش کی کہ اسلام کے قریب جائے، لیکن میری کرسی پر اثر انداز نہ ہوں، یہ معاملہ تھا جس نے، اور ٹھیک کہتے ہیں آپ کہ اکثر ہمارے جو حکمران تھے وہ یہی نہیں، چاہتے عام بندہ بھی تو یہی چاہتا ہے نا کہ میری زندگی متاثر نہ ہو، ویسے اسلام آ جائے۔ ویسے اسلام، یہ بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہمارا یہ عوامی رویہ ہے، اب ہمارا عوامی رویہ ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے، سب صحیح کام کرے، سب شریعت کے مطابق چلے۔ میں تو بہرحال کچھ مجبوریاں ہیں، میں تو اس طرح کر رہا ہوں، میری تو کچھ ہے اخراجات وغیرہ کا مسئلہ، یہ باقی سب کو ٹھیک ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایگزیجریشن نہ ہو جائے، 80% 90% لوگوں کا یہی حال ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب آپ نقیب بن گئے، پھر آگے کیا چلا؟ پھر نقیب بن گئے تو، اور میں خاصا اللہ کے فضل و کرم سے متحرک تھا تنظیم میں، ہر جگہ پہنچنا، ہر جگہ کرنا، تو پھر وہی مسئلہ پیدا ہوا کہ اس وقت جنوبی تنظیم کے امیر، وہ جنوبی تنظیم کے امیر جنوبی تنظیم بلاتی تھی جو میرا علاقہ تھا، اس میں سمن آباد بھی شامل تھا، وادر روڈ بھی شامل تھے، علامہ اقبال ٹاؤن بھی شامل تھا، یہ سارا علاقہ جو تنظیم اسلامی جنوبی کہلاتی تھی، اس کے امیر اس وقت تھے پہلے اقتدار صاحب، ڈاکٹر صاحب کے چھوٹے بھائی تھے۔ پھر وہ پتہ لگنا شروع ہوا، نہیں، اقتدار صاحب تو ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی نہیں تھے، چھوٹے بھائی تھے، یہ ڈاکٹر صاحب سے چھوٹے وہ تھے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب تھے ان کے اظہار صاحب کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد، ان کے بعد اقتدار صاحب، ٹھیک ہے، ان کے بعد وقار صاحب۔ تو جب یہ پتہ لگنا شروع ہوا نا، تو بالکل وہی نقیب والی اسرے والی بات ہوئی، جب یہ پتہ چلا نا کہ اقتدار صاحب عمارت چھوڑنا چاہتے ہیں اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے، ان کا کاروبار بڑا وسیع تھا، تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ اب یہ عمارت والا معاملہ مجھ پہ آپ آیا۔ نے سوچا ان کا کاروبار وسیع ہے اور میرا کاروبار وسیع نہیں ہے۔ ہاں، ویسے بھی پتہ تھا نا کہ میرے علاوہ وہاں اور ہمارے ایک ساتھی تھے پرانے، اس وقت مرکز میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے فوراً کہہ دیا، ایوب صاحب اب اگلے امیر آپ ہیں، تیار ہو جاؤ۔ تیار ہو جاؤ۔ بہرحال امیر بننے کے لیے میں تیار تھا، اور بہرحال بن گیا، جنوبی میں گیا۔ تو مجھے آج تک اپنی والدہ کا وہ جملہ نہیں بھولتا، جب وہ گھر خبر پہنچی تو کہنے لگی، ویسے کچھ اس میں طنز بھی شامل تھا، ایوب میں سنیا تو امیر ہو گیا ہے، تو اس میں باقاعدہ تھوڑی سی طنز بھی شامل تھی، ایسا نہیں کہ انہیں مطلب کا تو آپ کی ہوتا۔ والدہ آپ کے ساتھ ہی ادھر جی وادت روڈ پہ بہت والے؟ خوشی تھی، تو انہوں نے کہا ایوب سنیا میں کہ تو امیر ہو گیا، تو بہرحال پھر جنوبی تنظیم کا امیر ہو گیا، اور پھر اللہ کے فضل سے جنوبی تنظیم کے امیر ہونے کے وجہ سے میں نے کافی کام کیا، ویسے ہمارے ہاں سہ روزے ہوتے تھے، یک روزے ہوتے تھے، ہمارے ہاں تنظیم میں کارنر میٹنگز ہوتی تھی، اور ان کارنر میٹنگز میں شاید آپ بھی سن کر حیران ہوں کہ کارنر میٹنگ میں، ہر میٹنگ میں لاہور میں جو ہوتی تھی، اس لاہور میں اس وقت مقرر اول جو ہوتا تھا وہ میں ہی ہوتا تھا، میں ہی تقریر کرتا تھا، میں شاید آپ حیران ہو کہ اپنا دین کا جامع تصور بیان کرتا تھا، اب مجھے اس نہیں یاد کیا تھا، وقت کے ساتھ جو تیرا ذہن پہ سوچیں، اب تو پتہ نہیں کیا کیا بھول جاتا ہے وقت کے ساتھ، تو اپنا انقلاب کے مراحل، جامع تصور، یہ سب کچھ بیان کیا بنیادی کرتا جو ہے، تنظیمی اور موضوعات فکری۔ لوگ میری میں اب خود کہہ رہا ہوں، آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، میں خود اپنے منہ سے، لوگ میری تقریر کی بڑی تعریفیں کرتے تھے کہ بڑا اچھا بیان کرتا ہے۔ صحیح تعریف کرتے تھے اگر؟ جی نہیں، صحیح کرتے، میں خود بڑی تعریف کرتا تھا اپنی تقریر کی۔ تو بہرحال پھر وہ مسئلہ آیا کہ ایک وقت میں کہ لاہور کے امیر کا، تو یہ بھی اس حوالے سے میں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے جو کسی اور نے نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ میں لاہور کیا 3 دفعہ امیر مقرر ہوا ہوں، اور کوئی بندہ 3 دفعہ امیر نہیں مقرر ہوا۔ جب پہلی دفعہ امیر مقرر ہوئے وہ کون سا سن تھا اندازاً کوئی؟ اب وہ سن مجھے کچھ یاد ضیاء نہیں، الحق صاحب کا زمانہ تھا؟ ضیاء الحق کا ہی زمانہ تھا، ضیاء الحق صاحب تو گئے ہیں نا 88 میں، ہاں، یہ جب ضیاء الحق صاحب کے طیارے کی خبر آئی تو میں اس وقت جنوبی کا امیر تھا، ٹھیک ہے، جنوبی ابھی کا ہلکے کے نہیں بنے تھے؟ نہیں، ہلکے قریب میں تھا، ٹھیک۔ اور ہم نے وہاں صبح جانا تھا ایک سہ روزے کے لیے، اور ہم بیٹھے پروگرام بنا رہے تھے، ہمیں خبر ملی
کہ ضیاء کا طیارہ، تو ہم نے وہ پھر وہ سہ روزہ جو ہے وہ کینسل کر دیا، اور بہرحال حالات ایسے تھے تو بس اب یہاں رکتے ہیں. یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ضیاء الحق صاحب کی وفات تک یعنی کہ آپ مقامی میر تھے. جی جی اچھا، اب یہ ضیاء الحق صاحب کی وفات تک اب دیکھیں افغان وار کا بھی معاملہ شروع ہو گیا ہوا تھا، سارا رشیا کا وہ سارا معاملہ ہوا انٹرنیشنل لیول پر. اور اچھا ایک میں ضرور سن لیجیے، ضیاء الحق نے جب جنیجو کو کیا تھا نا ڈسمس، جی تو میں نے بڑی شدت سے ڈاکٹر صاحب نے ایک دیکھیں اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب سیاسی مسائل پر فوراً میٹنگ بلا لیا کرتے تھے. اچھا یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا نا کہ جنیجو ڈسمس کر دیا گیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے میٹنگ بلائی جس سے راول پنڈی کے ایک امیر کو بھی طلب کیا، ہمیں سب کو طلب کیا. تو اور ڈاکٹر صاحب نے کیا کرنا تھا جنیجو کو برطرف کیا؟ کہ ملک میں کیا صورتحال بنے گی، آگے کیا صورتحال بنے گی. یہ کچھ اس طرح کی افواہیں اڑ گئی تھی نا کہ شاید جو جنیجو کا جو ہے وہ کچھ اس معاملے میں رجسٹ کرے، تو اس نے رجسٹ کیا کرنا تھا. لیکن یہ ہے کہ صورتحال پر ہر وقت نظر رکھتے تھے، اور رفقا کو بھی کہتے تھے کہ نظر رکھو. اس میں کوئی شک نہیں کہ رفقا کا اس طرح کا میلان نہیں تھا. اچھا بیگ صاحب، یہ جو ایریا تھا 88 تک کا، جب ضیاء الحق صاحب کی وفات ہوئی تو تب تک کا جو ایریا تھا 82 سے لے کے آگے، تو اس زمانے میں دیکھیں جو افغان جہاد والا معاملہ ہوا، رشیا آیا اور پورا جو معاملہ چل رہے تھے، اور افغان جہاد کو جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ دیا جا رہا تھا. بانی تنظیم ڈاکٹر اسحاق احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں، جہاد حریت ہے. تو اس سارے سنیریوں میں ڈاکٹر صاحب کی کافی مخالفت بھی ہوتی رہی. تو آپ کا اس وقت پولیٹیکل تھاٹ کیا تھا؟ میں سمجھتا اس معاملے میں ہم ڈاکٹر صاحب یعنی جو ڈاکٹر صاحب کا تھا وہی تھا، اسی انداز سے ہم سب سوچ رہے تھے. خاص طور پر میرا بھی معاملہ یہی تھا کہ یہ واقعتاً جس انداز سے یہ جہاد شروع کیا گیا، آپ یقین کریں کہ امریکہ نے اس دور میں ہمارے وزارت تعلیم کو کہا کہ تم اپنے کورسز میں سورہ صف شامل کرو. امریکہ نے کہا، اس کو پتہ تھا سر صاحب کا؟ ہاں پتہ تھا نا، ظاہر ہے، سورہ صف شامل کرو. اور جہادیوں کو باقاعدہ آوازیں لگا لگا کرنا جہادیوں کو اکٹھا کیا افغانستان میں. اسلام خطرے میں ہے اس وقت. قرآن مجید انہوں نے بڑے پیمانے پر ترجمے کر کے چھپوا کے اور تقسیم کیا. قتال کی جو آیات تھی قتال کے حوالے سے جتنی، ان کو بہت عام کیا. مطلب ایک پورا انہوں نے ایک سکیم کے ساتھ یہ کام کیا کہ رشیا کو نکالنے کے لیے انہوں نے پاکستان کو بھی ابھارا، دنیا بھر کے مسلمانوں کو ابھارا، پھر پاکستان کو عملی مدد بھی دی، پاکستان کو اسلحہ بھی دیا، پاکستان کو اقتصادی مدد بھی دی. اور لیکن یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک بدنیتی سے ہو رہا تھا. مطلب یہ تھا کہ اس وقت روس کو، سوویت یونین کہنا چاہیے، سوویت یونین کو افغانستان سے نکال دیا جائے، اور اس میں مسلمانوں کی مدد حاصل کی جائے، اس میں پاکستان کی مدد حاصل کی جائے. اور جب سوویت یونین یہاں سے نکل جائے گا تو پھر ہم اگلا سٹیپ لیں گے. لہذا ہوا یہ کہ جب جنیوا کانفرنس میں فیصلہ ہو گیا، جنیوا کانفرنس میں جو فیصلہ ہوا تھا نا، اس میں ضیاء الحق راضی نہیں تھا. اس فیصلے میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ رشیا اپنی سوویت یونین اپنی فوجیں نکال رہا ہے وہ فوجیں، تو ہم یہاں جو ہے نا وہ سب فریق جو ہے نکل جائیں، اور یہ افغانستان جو ہے خود افغان سنبھال لیں. ضیاء الحق اس معاملے میں بڑا سمجھدار تھا، اور بڑی اس نے صحیح بات کی. اس نے کہا ہمیں اس وقت تک امریکہ کو بھی کسی نے کہا جب تک افغانوں کی کوئی مضبوط حکومت یہاں قائم نہیں ہو جاتی، ویکیوم نہیں کریٹ کرنا چاہیے. لیکن امریکہ نے اس معاملے میں جنیجو کو جو ہے نا وہ دبا لیا، اور ضیاء الحق نہیں، جنیجو کو دبا لیا. اچھا، امریکہ نے کیونکہ ضیاء الحق نہیں مان رہا تھا یہ اچھا بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ضیاء الحق نے جب جنیجو نے جنیوا کانفرنس میں یہ تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے سب پارٹیاں اب یہاں سے وڈرا کر لیں، معاملہ ختم ہو جائے اور افغانستان جو افغانیوں کے حوالے کر دیا جائے، تو ضیاء الحق کو اس پر شدید غصہ تھا، اور وہ بالکل اس پر راضی نہ تھا. وہ اس کے امریکہ کے، میں سمجھتا ہوں
کہ ضیاء الحق کی بھی تو غلطی تھی نا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے بڑی سنسیئرلی کر رہا ہے، اور جو کچھ کر رہا ہے وہ مسلمانوں کی خاطر کر رہا ہے، نہیں ایسا تو نہیں سمجھتے ہوں گے. سمجھ رہا تھا. وگرنہ اس طرح کی درخواستیں کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نہ نکلے، ابھی حکومت قائم کر دے، یہ کریں. نہیں وہ تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ ویکیوم کریٹ نہ ہو. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہاں وہ بڑی ہماری نہیں خیر وہ خواہی. وہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ سمجھ رہے تھے. وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ بس امریکہ اس میں مطلب سنجیدگی سے کر نہیں رہا دیکھیں نا، ہے. دو باتیں میرے صاحب. ایک ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ وہ جو عاطفی سبیل اللہ تھا کہ نہیں، وہ تو بحث بڑی سادہ سی ہے. لیکن اس کے پولیٹیکل ایفیکٹس کیا ہونے تھے ہمارے ملک پر، اس کے ٹیریٹوریل ایفیکٹس کیا پڑنے تھے، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی کیا اس وقت بڑے کھل کھلا کے ڈاکٹر صاحب بات کہتے تھے کہ یہ جو ہم یہاں کام کر رہے ہیں اسلام کے نام پر، تو اور اس طرح ایک جہاد کا ایک کنسیپٹ سارا وہ دے رہے جیسے ہیں. آپ نے کہا ہے نا کہ حریت کا دیر سے جذبہ حریت اور جہاد جی حریت نہیں، اسے لیکن قرار اس دے کے رہے. بعد جو ایفیکٹس آئے ملیٹنسی جس طرح پاکستان میں میں آئی. سمجھتا ہوں کہ اس بات کو امریکہ سمجھتا تھا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. ضیاء الحق نہیں سمجھ رہے تھے. ہوں. ضیاء الحق نہیں ضیاء الحق سمجھ تو رہے تھے، لیکن ضیاء الحق یہ بات نہیں سمجھ رہے تھے کہ امریکہ یہ جان بوجھ کر رہا ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کیا ڈاکٹر صاحب اور آپ لوگ اس وقت جو بڑا پولیٹیکلی ان تھے انٹلیکچولی، تو کیا آپ لوگ سمجھتے تھے کہ اس کا آفٹر میتھ یہ نکل سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ملیٹنسی آئے گی اور یہ سارا ایریا ہمارا نہیں افغانستان کا بڑا نہیں، میں نہیں ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا؟ سمجھتا کہ اس حد تک ہمارا ذہن گیا ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب کا گیا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن ہم اتنا سمجھتے تھے کہ ہم بڑے خوش تھے اس بات پر کہ سوویت یونین نکل گیا ہے. اچھا جی، آپ خوش تھے کہ سوویت یونین نکل گیا. اس ہاں پر بھی میں ایک کویشچن پوچھنا چاہتا ہوں. سوویت یونین کے بارے میں ایک عام امپریشن ہمارے ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ بھئی وہ بڑا ہی کوئی بے خدا ایسی تہذیب تھی اس کی کہ وہ تو مذہب دشمن، اس کا ایک کنسیپٹ پیش کیا جاتا ہے. کیا وہ واقعی اتنا تھا یا امریکہ کی یہ ایگزیجریٹڈ پریزنٹیشن تھی؟ نہیں، سوویت یونین جب تک کمیونزم کے حوالے سے چل رہا تھا، اور خاص طور پر شروع میں تو انہوں نے یعنی مذہب دشمنی کا بہت اظہار کیا نا. اپنی جو جتنی بھی ان کی مسلمان ریاستیں تھیں وہاں قرآن پڑھنے پہ پابندی، وہاں پر مسجدوں پہ پابندی، یہ سب کچھ، یہ سب ان علاقوں میں تھا. جو یہ وسط ایشیا کی جتنی یہ ریاستیں تھیں، یہاں کب مسلمانوں کو، یہاں تک کہ نماز پڑھنے کے بھی مسائل تھے، مسجدوں میں مسائل تھے، قرآن پڑھنے کے مسائل تھے. تو یہ ہرگز وہ بالکل تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ مذہب جو ہے وہ سوویت یونین کے لیے یعنی اس کو قائم رکھنے کے لیے مذہب جو ہے وہ سود مند نہیں ہے. اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات اور کہ انڈیا اس زمانے میں رشیا کے یعنی کہ سوویت یونین کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر تھے. جی اچھا اگر بہتر تھے اور امریکہ جو ہے وہ سوویت یونین کے خلاف جو ہے وہ پاکستان کی حمایت کر رہا تھا، تو کیا اس زمانے میں امریکہ اور انڈیا کے تعلقات آپس میں؟ امریکہ اور انڈیا کے آپس کے تعلقات ظاہری طور پر تو اچھے نہیں تھے، ٹھیک ہے. لیکن امریکہ اور انڈیا کے تعلقات ہمیشہ ظاہری طور پر نہ اچھے ہونے کے باوجود بھی اینٹی مسلم جذبات کے حوالے سے کافی حد تک ان میں اندر، جسے کہتے ہیں انڈر ہینڈ، ان کے تعلقات تھے. ہاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن ہاں اس ٹائم پر تو امریکہ بڑا کھل کے پرو مسلم ہو رہا تھا نا، وہاں اس موقع پر بھی کبھی ان کے تعلقات تھے انڈیا سے، آپ سمجھتے میرا ہیں؟ خیال ہے تھے. اور انڈیا نے کوئی اتنی شدت سے وہاں مخالفت نہیں کی، اور یہی وجہ ہوگی انڈیا نے اتنی شدت سے، انڈیا نے غیر جانبداری کا ہی مظاہرہ کیا اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا اس زمانے پہ جو انہوں نے ضیاء الحق صاحب نے جب زکوٰۃ آرڈیننس وغیرہ اور اس طرح شریعت آرڈیننس وغیرہ کی کچھ چیزیں آئیں، اور پھر اسلامی نجاتی کونسل وغیرہ کی چیزیں بھی بعد میں سامنے آئیں، تو اس طرح کے جو آرڈیننس آ رہے تھے تو اور پھر وہ شرعی سزاؤں کا نفاذ ہو رہا تھا، پھر دیت اور قصاص وغیرہ کے معاملات ہو رہے تھے. بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس زمانے کے تجزیے تو میرے دیکھنے میں آئے تھے. اور ابھی ہم جو ایک نئی کتاب جو شائع ہو رہی ہے جس میں 74 سے 84 تک کے جو ڈاکٹر صاحب کے جو تجزیے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں، اس میں وہ تجزیہ بھی شامل ہے جب دیت اور قصاص کا جب قانون آیا تھا. تو اس طرح کے جب قوانین آ رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب جو اپنی پولیٹیکل تھاٹ دے رہے تھے وہ تو ہمارے سامنے وہاں ہے. تو کیا وہ ڈاکٹر صاحب کی جو پولیٹیکل تھاٹ تھی وہ اس وقت کے رفقا کے اندر بھی اس قدر سرایت کی ہوئی تھی، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب سیاسی حوالے سے جتنی ڈیپ سوچ رکھتے تھے
یہ افسوس کی بات ہے کہ کبھی بھی رفقا اس کو پا نہیں سکے، اس کو سمجھ نہیں سکے، اس کو اس طرح دیکھ نہیں سکے. لیکن یہ کہ جہاں تک وہ اس سوویت یونین کے خلاف جہاد کا معاملہ ہے، تو ڈاکٹر صاحب بھی کوئی اس کی مخالفت تو نہیں باقاعدہ کرتے. ڈاکٹر صاحب نے آ کر مخالفت زیادہ کی ان قوانین کی جو ضیاء الحق نے دیے تھے، ان کی مخالفت کی تھی. ان اس کے اس طرح کھل کر اس طرح کھل کر مخالفت تو نہیں کی کہ یہاں روس کو سے نہیں نکالا جانا چاہیے، یہاں روس کو رہنا یا سوویت ہاں یونین کو رہنا وہ چاہیے، ایسی ظاہری تو بات ہے. ظاہری بات ہے وہ تو ٹھیک ہے. نہیں. اچھا، اب ضیاء الحق صاحب کی وفات کا معاملہ ہوا تو اچھا جنیجو صاحب کی ریزگنیشن پھر اسی وجہ سے ہوئی کیونکہ جنیوا اچھا، میں ریزگنیشن اس طرح ہوئی کہ وہ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے اترے تھے تو ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اب آپ وزیر اعظم نہیں ہیں، اور اتنا سخت ایکشن لیا تھا فوری طور پر. اور یہ 29 جون 88 کا واقعہ ہے. یہ بھی بات بڑی مشہور ہوئی تھی کہ ضیاء الحق نے جو اس کے ڈسمسل کے آرڈر تھے نا، وہ کمپوز یا ٹائپ نہیں کروائے تھے، اچھا وہ ہاتھ سے لکھے تھے، تاکہ ٹائپ کرنے والے کو یا کمپوزر کو بھی نہ پتہ چلے کہ یہ کام ہونے لگا ہے. اچھا اتنی اتہاس کا. اور کوئی اتنا کہ پر یہ بدقسمتی کی بات ہے نا کہ ہمارے یہاں مارشل ایڈمنسٹریٹر سے. لیکن میں جنیجو کی تعریف کروں گا اس لحاظ سے کہ اس نے اگرچہ ایک ضیاء الحق کا ہینڈ پکڈ تھا، لیکن اس نے پہلے دن سے ضیاء الحق کو کوئی لفٹ نہیں کرائی، اور ماشاء اللہ ختم کرنے کی باتیں وہ کرتا رہا کہ ماشاء اللہ وہ ختم کیا جائے. جب وہ کر ہی نہیں سکتے تھے تو باتیں کرنے کا کیا مطلب؟ نہیں، یعنی ایک وزیر اعظم ہے اور اپنی اس میں اپنی قومی اسمبلی کی تقریر میں کہہ رہا ہے کہ اب مارشل لا کی ضرورت نہیں ہے، مارشل لا ختم ہو جانا چاہیے. اور پھر جو اس نے، آپ کو معلوم ہے کہ جنیجو نے جرنیلوں کو سوزوکیوں میں بٹھا دیا تھا، اچھا تمام جرنیلوں سے، اور جرنیل سے نہیں، ججز سے بھی، سب سے بڑی گاڑیاں چھین لی تھی، کہہ دیے تھے کہ آپ کو کوئی حق نہیں بڑی گاڑی کا، اور یہ چھوٹی گاڑی استعمال کرو. اس پر بھی جرنیل بڑے مطلب سکھ مضطرب پا ہوئے ہوئے تھے. ہیں. تو بعض باتیں اس بندے کی اچھی تھیں، اس نے کی ہیں کوشش کی ہے یہاں وہ جو ہے انداز وہ ختم ہو جائے، یہ شاہانہ انداز جو ہے. تو جنیجو کو ڈسمس جب کیا ہے تو وہ آپ کو وقت یاد ہے سارا؟ جی، جو جس میں ہوا اس پر ڈاکٹر صاحب کا بہت زبردست ری ایکشن تھا. ہماری ایک میٹنگ طلب کی گئی اور اس میں گیا کہ اس کو، یعنی ہم نے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ یہ مارشل ایڈمنسٹریٹر نے ایک غلط قدم اٹھایا ہے. تو بہرحال فوجیوں کے سامنے کون بولتا ہے، یہ واقعہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد وہ 17 اگست کو خود وہ شہید ہو اچھا گیا. بھائی صاحب، چل گیا. ڈاکٹر صاحب کی اکثر ملاقات تقریباً میرا خیال ہے 2 ملاقاتیں تو ضیاء الحق صاحب سے ثابت ہے، اور میرا خیال ہے 1-2 دفعہ وہ جمعے کے لیے بھی آئے تھے. تو آپ کو وہ واقعہ کچھ آپ تھے اس کے، کوئی عینی شاہد تھے؟ جی، جب وہ آئے اپنا جمعہ پڑھنے مسجد دارالسلام میں آئے ہیں تو میں وہاں موجود تھا. وہاں ڈاکٹر صاحب نے، مجھے بھی بڑا ویسے کوئی ان ایکسپیکٹڈ تھا میرے لیے، وہاں ڈاکٹر صاحب نے ضیاء الحق کو کہا کہ تم یہ جو ہاکی کی ٹیم عورتوں کی باہر بھیج رہے ہو، یہ بڑی غلط کام ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کرکٹ بھی جو ہے یہ بھی بڑا وقت ضائع کرنے والا گیم ہے. تو میں آج تمہیں ذرا عام بات موٹی موٹی باتوں کے بجائے عام سی باتیں کہتا ہوں کہ کم از کم یہ تو کرو کہ یہ عورتوں کو ہاکی ٹیم کو باہر بھیجنا، یا یہ کرکٹ جو ہے جو ساری قوم کا وقت ضائع کرتی ہے. اس زمانے میں صرف 5 روزہ ٹیسٹ ہی ہوتا تھا، 1 ڈے بھی، لیکن بہت کم ہوتے تھے. تو 5 یہ دن ڈاکٹر صاحب پبلکلی کہہ رہے تھے یا جمعے میں، مطلب ممبر پہ بیٹھ کے؟ جی جمعے میں. اچھا تو یہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ختم. پھر ضیاء الحق کو جب ڈاکٹر صاحب نے چھوڑ دی نا شورا، تو ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کا یہ بات اچھی تو نہ لگی ضیاء الحق کو. تو انہوں نے یہ باقاعدہ ڈاکٹر صاحب کو تانا دیا کہ میں نماز پڑھنے گیا تھا تو وہاں ڈاکٹر صاحب بجائے اس کے کہ مجھے شریعت کے بارے میں کچھ میرے
میرے سامنے باتیں رکھتی ہے اور مجھ سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ کہتے تو انہوں نے مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں میرے سے کی کہ کرکٹ بڑا وقت ضائع کرتی ہے، اور عورتوں کی، دیکھیے عورتوں کی ہاکی ٹیم کا باہر بھیجنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو پہلی دفعہ ہو رہا تھا نا، اب ہمارے لیے اس کی ہاں حساسیت ہی ختم ہاں، ہو گئی چونکہ سارا تو کچھ ہی ہوتا ہے۔ ہاں، بہرحال ضیاء الحق اگرچہ ان کا اسلامی ذہن تھا ایک، لیکن یہ ہے کہ وہ سب کچھ اپنی کرسی کو سیف رکھتے تھے، اپنی کرسی کو سیف رکھتے، اسی لیے انہوں نے بہت سے قوانین جو ہیں اور بہت سی مثلاً پاکستان کا جو نظام ہے، اپنا پارلیمانی نظام ہے جو، اس کو نہیں ڈسٹرب کیا جائے گا، سود کو 10 سال تک کچھ نہیں کہا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ضیاء الحق نے کی تھی نا۔ ٹھیک، اچھا، تو بہرحال ان کی وفات کے موقع بھی آپ کو یاد ہے؟ ہاں ہاں، وہ ضیاء الحق وہ ایک طیارے میں شہید ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاز کریش نہیں ہوا بلکہ وہ کروایا گیا تھا۔ ہاں، ایسی خبریں، اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ امریکہ ضیاء الحق سے جتنا کام لینا چاہتا تھا وہ لے چکا تھا، اور امریکہ کی شروع سے مراد ہے جب سے وہ سپریم پاور آف دا ورلڈ بنا ہے نا، اس کا طریقہ کار یہی ہے، وہ مختلف لوگوں کو استعمال کرتا ہے، لوگوں کو نہیں، مختلف حکمرانوں کو، مختلف ایلیٹ کے بڑے بڑے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور پھر جس طرح ٹیشو پیپر کو استعمال کر کے پھینکتے ہیں اس طرح پھینک دیتا ہے۔ ضیاء الحق کو وہ افغانستان میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر چکے تھے، اور اب وہ سمجھتے تھے کہ ضیاء الحق ہمارے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ضیاء الحق اس بات کے حق میں نہیں تھا، جنیوا کانفرنس میں جو کچھ طے ہو رہا تھا وہ نہیں تھا، جو اس نے امریکہ کے کہنے پر کیا۔ لیکن میرے صاحب اس جہاز میں کچھ امریکی بھی تو سوار تھے۔ تو پھر میں آپ کو اس کی ساری سٹوری بیان جی جی۔ کیے دیتا ہوں۔ دیکھیں ہوا یہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ کہہ سکتے ہیں میری ایک ذاتی تحقیق ہے، میری ایک ذاتی تحقیق یہ ہے۔ اس وقت آپ کے ذہن میں تھی؟ نہیں، حالات نے بعض میں جو باتیں سمجھ آئیں اس کے ٹھیک، مطابق یہ بات اب سامنے کہہ آئی رہے ہیں، ٹھیک۔ کہ دیکھیں وہ یقیناً امریکہ کا اس کریش میں ہاتھ تھا۔ اچھا، بعض لوگ اس پہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ تو اپنا ایک سپاہی، ایک اپنا عام آدمی مروانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس نے اپنا اتنا بڑا آدمی، وہ رابن فیل کیا نام تھا اس کا، اس کو سفیر تھا، وہ بڑا مشہور سفیر تھا، اس کو مروا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا امریکہ نے نہیں کرایا۔ میں نے اس پر باقاعدہ پھر تحقیق کی کہ کیا ہوا تھا اصل، کہ یہ بات تو عقل مانتی تھی نا کہ امریکہ اپنا کوئی بندہ اس طرح مرواتا نہیں ہے۔ دیکھیے بات سامنے آئی نا، وہ یہ ہے کہ امریکہ میں دو یعنی سمجھے دو ٹاپ کے بندے ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ آف امریکہ اور CIA کا ہیڈ۔ ٹھیک، یہ طے کرتے ہیں اگر ان کے مفاد میں، ان کے ملک کی مفاد میں ہو کسی دوسرے ملک کے حکمران کو قتل کرنا، تو اگر پریزیڈنٹ آف امریکہ یہ خیال کرے تو وہ صرف CIA کے ہیڈ کو بلاتا ہے، اسے مشورہ کرتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، یا CIA کا ہیڈ سمجھے کہ یہ بندہ فلاں حکمران منوانا چاہے تو وہ پریزیڈنٹ سے بات کرتا ہے صرف کہ یہ بندہ اب ہمیں بہت ڈسٹرب کر رہا ہے۔ تو جب ان کے درمیان یہ بات طے ہو جاتی ہے نا کہ ہم نے اس ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو قتل کرنا ہے، تو ان کے درمیان یہ بات بھی آٹومیٹیکلی طے ہوتی ہے کہ یہ بات کسی تیسرے بندے سے نہیں ہوگی۔ نہیں جی، جو پورا آپ ایک پروسیس بتا رہے ہیں جی، آپ میں سنیے نا کیسے، لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے، دیکھیں جس طرح واردات ہوئی، جو اس کے انداز، جو اس کے طریقہ سامنے آیا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں وہ فلم چلتی دیکھی، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے سامنے انہوں نے سب کچھ یہ کہا، لیکن آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے نا کہ حالات کا تجزیہ کر کے اس ایک اینڈ تک پہنچتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں ایک ان ریٹن قانون ہے، اور وہ یہی کہ جب انہوں نے کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو مروانا ہوتا ہے تو صرف دو آدمی انوالو ہوتے ہیں، کوئی تیسرا بندہ انوالو نہیں ہوتا کوئی، اور وہ ہوتا ہے CIA کا ہیڈ اور امریکہ کا صدر۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ضیاء الحق کو مروایا گیا ہے نا، تو ہوا یہ کہ ان دو بندوں کا طے ہوا، پھر جب ہیڈ آف دی اسٹیٹ یہ تسلیم کر لے نا اور یہ طے کر لے کہ فلاں بندے کو ہم نے قتل کروانا ہے، فلاں ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو، تو CIA کا ہیڈ جو ہوتا ہے نا،
اب وہ اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ اس کو قتل کرے، اور وہ اس بات کا بھی جواب دہ نہیں ہوتا کہ وہ صدر کو بتائے کہ وہ قتل کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ یہ اب سب اس کی ثوابدید پر ہے کہ وہ یہ جو کام صدر نے سونپا ہے وہ کس طرح کیا جائے۔ آپ میری بات سمجھے ہے؟ یعنی وہ صدر کو ہرگز جواب دہ نہیں ہوتا کہ ہم فلانے کو بلائیں گے، یہ طریقہ استعمال کریں گے، پستول ماریں گے، بم ماریں گے، یہ قطعاً وہ اس کو بتائیں۔ وہ خود اپنی ٹیم کے ساتھ پھر وہ CIA کا ہیڈ جو ہے وہ معاملات طے کرتا ہے کس طرح یہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ غالباً الخالد ٹینک جو تھا اس کی کارگزاری اس کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، اور امریکہ کا سفیر بھی گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ جو قاتل تھے CIA کے انتظامیہ میں، انہوں نے سفیر کو ایک بات ڈیلیور کر دی تھی، اور وہ حالات سے پتہ لگا کہ تم اپنے جہاز میں جانا۔ صحیح۔ سفیر اپنے جہاز میں گیا ہے، وہ ضیاء الحق کے جہاز میں بالکل نہیں گیا۔ آیا اس کے ساتھ تھا کوئی؟ سنیے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا یہ کہ وہ اپنے جہاز میں گیا، اور جب یہ تقریب ہو گئی وہ الخالد ٹینک والی، تو اب انہوں نے واپس آنا تھا اسلام آباد۔ تو واپسی پہ جو تھا سفیر، وہ تقریباً چند سیڑھیاں اپنے جہاز کی چڑھ چکا تھا، تو ضیاء الحق نے اس کا گھٹنا پکڑ لیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اب CIA کو تو کوئی ٹائم نہیں ہے کہ اب کیسے بتائے اس کو کہ آپ نے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ اچھا۔ وہاں سے اس نے بولا کہ آپ میرے ساتھ چلے، میں نے آپ سے بات کرنی ہے کوئی۔ یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ اس نے وہاں سے اس کو پکڑا اور اپنے جہاز میں لے گیا۔ اب وہ جو کہتے ہیں آم کی پیٹیاں تھیں، وہ اب نکالی تو نہیں جا سکتی، جن میں گیس بڑی ہوئی تھی، جس سے سب نے سو جانا تھا، کیپٹن سمیت، اور کیپٹن ہی کہتے ہیں نا جو جہاز چلا رہا ہوتا ہے، اس کے سب نے سارے کریو نے سب نے سو جانا ہے، سب نے بے ہوش ہو جانا ہے، اور اس کا نتیجہ کریش کی صورت میں نکلا تھا۔ اب وہ جہاز سے امریکہ نے جو وہ جس نے انہوں نے CIA نے جو پیٹیاں رکھوائی ہوئی تھی وہ نکال نہیں سکتا۔ البتہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا اسلم بیگ کو کچھ سنگن تھی، وہ اس لیے کہ مرزا اسلم بیگ بھی اپنے جہاز پر گیا ہے، اور مرزا اسلم بیگ کو کچھ ہونے والا ہے اس جہاز کے ساتھ، اس کو کچھ سنگن تھی، ہو سکتا ہے پورا پلان ہی پتہ ہو۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ CIA کے چیف اور نہیں ان کے علاوہ اوہ کسی کو پتہ نہیں؟ بھائی صاحب بات کو سنیں نا، جب وہ آپریٹ کرتا ہے سارا آپریشن، تو پھر اس کو قریب اپنے جو آپریٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو بتانا پڑتا ہے نا، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ تو اب میں آپ کو اگلا سٹیپ بتا رہا ہوں نا، شروع میں یہ اس سے دونوں کے درمیان ٹھیک۔ ہوتا ہے، پھر وہ جو آپریٹ کرتا ہے مرزا نا، اسلم بیگ کو اگر پتہ لگ گیا تو اس نے اپنے آرمی چیف کو کیوں نہیں بتایا اور سیف کیا؟ وہ کیا بتائیں، کہتے ہیں وہ انوالو تھا۔ یہ کیسے ثابت ہوتا؟ یہ شاید اس لیے تھا کہ وہ وائس تھا اس کا، اور اس کو اس کے بعد مرنے کا بعد اس کا چانس تھا بننے کا۔ نہیں، جو اس کا مطلب ہے جب بھی کوئی بڑا مرے گا تو اس کے سیکنڈ پر ہی جائے گا کہ وہ انوالو تھا۔ بات یہ ہے، تو کوئی اور دیکھیں، دلیل ہونی چاہیے نا سالڈ۔ نہیں سالڈ دلیل یہی ہے۔ بات یہ ہے کہ مرزا اسلم بیگ کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پوری طرح انوالو تھا، لیکن اس کو پتہ تھا کہ امریکہ اس ضیاء کی بھی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے نا، سوائے اس کے کہ وہ اپنے جہاز دیکھیں، میں ان گیا۔ باتوں میں اس طرح کی دلیل نہیں ہوتی کہ 2+2=4، یہ ساری چیزیں پھر نکالی جاتی ہیں بعد سے، حالات سے پتہ چلتا ہے کہ یوں کیوں نہیں مرزا اسلم بیگ وہ سفیر مان گیا، سفیر مان گیا، مرزا اسلم بیگ نہیں مانا ضیاء الحق کی بات۔ اس نے کہا تھا تم میرے ساتھ۔ اصرار کیا تھا اس نے ایئرپورٹ پہ کہ آپ میرے ساتھ، آپ جی مجھے ملتان کام ہے، مجھے ملتان پہنچنا ہے، مجھے ملتان جانا ہے، بڑے ضروری کام۔ یہ بات تو اخبار میں آ گئی کہ اس نے کہا تھا میں نے ملتان جانا ہے، مجھے ملتان جانا ہے، مجھے اسلام آباد نہیں جانا۔ تو بہرحال جہاز پھر کریش ہو بہرحال گیا۔ دیکھیں، قسم کھا کر تو کوئی بات میں نہیں کہی جا سکتی، لیکن جو چیزیں اس طرح سامنے آ جائیں ان کا تجزیہ تو پھر اسی طرح کیا جاتا ہے نا۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو بہرحال وہ جو ہے وہ جہاز کریش ہو گیا، اور مرزا اسلم بیگ جہاز جب کریش ہوا ہے تو مرزا اسلم بیگ نے پھر جہاز اپنا واپس کر لیا، پھر وہ آیا، پھر وہ بھی اسلام آباد ہی ہے۔ اور غلام اسحاق اس وقت سینٹ کا چیئرمین تھا، وہ صدر بن گیا۔ مرزا اسلم بیگ جو تھا وہ وائس چیف آف سٹاف تھا، وہ چیف آف سٹاف بن گیا۔ یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ مرزا اسلم بیگ کے بھی ضیاء الحق کے ساتھ اختلافات ہو گئے ہوں، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے نا
ان کے آپس میں ہو ہی جاتے ہیں. تو بہرحال میں اپنی اس بات پر کو 99% صحیح سمجھتا ہوں کہ یہ سارا لیکن بہرحال حتمی بات تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اور کیا ہوا، کون مروا سکتا تھا اس کو؟ اچھا بیگ صاحب، یعنی کہ انہوں نے جنیجو صاحب کو ڈسمس کیا اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی ان کا جہاز کریش ہو گیا. تو جب جہاز کریش ہوا تب بھی آپ کو یاد ہے وہ سارا واقعہ؟ ہاں وہ بہت نہیں، آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ آپ کا کیا کر رہا تھا؟ میں اپنا کام ہی کر رہا تھا. اور میں نے کیا کرنا تھا، یا میں تنظیم کا کام کر رہا تھا یا کاروبار کر رہا تھا. تو وہ اس میں بس جب یہ جہاز کریش ہوا ہے، بہت بڑا جنازہ ہوا ان کا، اور انہوں نے پھر اس کو دفنایا گیا اسلام آباد میں. اور وہیں پھر جنیجو بھی شامل تھا وہ مٹی ڈالنے میں. تو کدال میں مٹی ڈال رہا تھا. اس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو اس کی قبر پر کدال سے مٹی ڈال رہا ہے نا، اس کو ڈر ہے کہ کہیں وہ باہر نہ آ جائے. ایک بات کہی انہوں نے، آپ سمجھ لیجئے نا، ایک بات اس کو طنزیہ کہہ لے یا اس کو اس وقت کے حالات کو، جتنا جنیجو دکھی ہوا تھا اس کے ڈسمسل، جنیجو نے بڑا ری ایکشن کیا تھا. لیکن کیا کرتا آرم فورسز کے سامنے لیکن بہرحال جب کوئی دشمن بھی مر جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ پھر آدمی جنازے میں شرکت کرنا یا نا، وہ تو کوئی. ویسے آپ لوگوں میں سے بھی کوئی ڈاکٹر صاحب نہیں بھی گئے تھے؟ نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں گیا تھا. نواز شریف گیا تھا. نہیں، انہوں نے تو جانا تھا. ہاں، نواز شریف کا تو وہ سرپرست تھا نا. اچھا، تب آپ مقامی تنظیم کے امیر تھے؟ اس وقت میں مقامی تنظیم کا، ہاں میں مقامی تنظیم کا امیر تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب آپ حلقے کے امیر کب بنے، کچھ یاد ہے؟ اس وقت حلقہ لاہور پورا ایک حلقہ تھا. ٹھیک ہے. سارا لاہور ایک ہی حلقہ تھا. تو مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ کیا سن تھا. لاہور اس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک میٹنگ بلائی اور اچانک ہی اعلان کر دیا. وہ میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا. اس سے پہلے نقیب ہونا یا امیر ہونا مقامی تنظیم کا، وہ تو میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ یہ جو ہے نا، یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک دم ہی اعلان کر دیا. تو میں اگرچہ دل میں خوش ہوا، لیکن کہ لاہور کی عمارت ملی ہے، سارے لاہور کی. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی احساس ہوا کہ بہت بڑا بوجھ میرے کندھوں پر آ گیا ہے. لیکن اللہ کے فضل سے کام کیا اور لوگوں نے اس کام کو سمجھا بھی، اور ہم نے اس دعوت کا کام خاص طور پر بہت بڑے پیمانے پر کیا. صاف بات ہے اب اصل میں حالات بدل گیا ہے نا. یہ سوشل میڈیا اور یہ ہم کہاں پہنچاتے تھے میسیجز کے ذریعے اور آڈیو پر میسیجز اور یہ وہ، اور تو مین ٹو مین کام وہ تو ہم گھروں میں پہنچے تھے. قمر سعید قریشی صاحب جو مجھ سے پہلے جنوبی تنظیم کے امیر تھے، ان کا معاملہ یہ تھا، آپ یقین کریں ایسے ایسے محنتی لوگ اس تنظیم میں ہوئے ہیں کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے 7 رفقا کے گھر سے ہو آتے تھے. ایک تو ان کو فجر کے لیے کہتے نماز پڑھو، اور ساتھ ساتھ اسرے کے اجتماع کا میسیج لے آتے تھے، یا تنظیم کا حوالے سے. یہ قمر سعید قریشی صاحب کا ذکر ہے تو ایک بہت ہی اچھی بات آپ کو یہ بتا دوں. جب میں تنظیم میں شامل ہوا تو اس وقت یہ پوچھنا تھی، قمر صاحب نے بے بیداری نہیں رکھی ہوئی تھی. یعنی قمر صاحب، جب میں تنظیم رکھ لی تھی لیکن میں نے قمر صاحب کو بغیر داڑھی کے دیکھا تھا. اچھا. لیکن قمر صاحب نے تنظیم میں شامل ہو کر رکھ لی تھی. تو میں کیا دیکھتا ہوں ایک دن کہ قمر صاحب میرے گھر کے قریب مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے سوچا گزرے ہوں گے یہاں سے، اور میں بالکل تنظیم میں نیا شامل. اب آپ کو پھر پیچھے لے گیا ہوں کہ جب میں تنظیم میں نیا شامل ہوا. تو کیونکہ بڑا اچھا واقعہ تو میں چاہتا ہوں آپ کو وہ بھی سنا دوں. تو میں نے دیکھا قمر صاحب ہماری گھر کی مسجد کے پاس جو مجھے اس کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا کہ میں ان سے لیکس لے لوں کہ ہمارا ایک ساتھی، سینئر ساتھی یہاں نماز پڑھ رہا ہے، یہاں سے گزرا ہے یا کیا. تو میں نے وہ مجھے پوچھا کیا حال ہے. میں نے کہا آپ کیا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا آپ کیسے آئے ہیں. کہتے لیں کہ یار وہ ایک نیا لڑکا شامل ہوا ہے تنظیم میں، تو وہ آتا نہیں اسرے میں، تو اس کو دیکھنے آیا ہوں. تو میں کیا کب شامل ہوا ہے اسے. تو وہ مجھے دیکھنے آئے تھے، وہ نیا لڑکا. تو
تو اپنی مجھے ڈھونڈ رہے تھے، مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر کے، ان کو پتہ تھا اس علاقے میں اچھا اس وہ کا آپ کو بائی فیس بائی نیم نہیں نہیں جانتے جانتے لیکن تھے. آپ کو پتا تھا؟ ہاں نہیں، انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، لیکن ایک نا ایک آدھ دفعہ دیکھا، بس سرسری سا دیکھ لیا، لیکن ان کو یہ یاد نہیں رہا کہ اس نے ہی بیعت کی ہے. مجھے کہتے یار اس نے جب میں نے اس کو بڑی اچھی، ان کو کیونکہ میں تو جانتا تھا، میں نے بڑی اچھی طرح بلایا نا، کیونکہ وہ تو سینئر تھے، ہم تو ان کو ہر وقت دیکھتے رہتے تھے. تو جو میں نے کہتا یار ایک لڑکے نے بیعت کی ہے، وہ آتا جاتا نہیں ہے. تو میں اس سے تو رحمان پورے میں ہی کہتے رہتا ہے. میں کہ مرزا ایوب بیگ اس کا نام ہے. میں نے کہا وہ تو میں ہی ہوں. تو اس مطلب ہے بڑی محنتی لوگ تھے، بڑی محنت کرتے. قمر صاحب آج کل بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. بہت ہی محنتی لوگ تھے، بڑی انہوں نے تنظیم کے لیے بہت جان ماری ہوئی. اچھا بھائی صاحب، یعنی کہ ابھی اس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کی تنظیم جوائن کرنے کے بعد کی لائف کو لے کے چل رہے ہیں. اس میں پہلے آپ ایک عام رفیق کی طرح رہے، پھر آپ نقیب رہے، پھر مقامی تنظیم کے امیر رہے، اب حلقے کے امیر تک بات آ گئی. تو ضیاء الحق صاحب کے بعد جب بینظیر صاحبہ کا دور سامنے آیا، وہ بھی بڑا ایک ایٹیپیکل دور تھا ایک لحاظ سے، کیونکہ ایک دوبارہ سے پیپلز پارٹی زندہ ہو رہی تھی، اور دوبارہ سے جسے کہتے ہیں نا، وہ بینظیر صاحبہ جب آئیں ان کا بڑا ایک استقبال ہوا، اور مذہبی جو گروہ تھے جتنے بھی، وہ سارے ان کے اپوزٹ دوبارہ پھر رائٹسٹ جتنی پارٹیز تھیں وہ جمع ہو رہی تھیں. تو اس دور میں سارا سنیریو کیا تھا؟ یہ وہ دور ہے جس میں بانی تنظیم پر ایک میں اگر انورٹڈ کاماز میں کہوں کہ ایک لیبل بھی لگتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا پرو پیپلز پارٹی کا ایک ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں. تو اس دور میں کیا معاملہ یہ تھا؟ رفقا کی ناسمجھی تھی. ڈاکٹر صاحب قطعی طور پر کوئی باقاعدہ پیپلز پارٹی کی طرف رجحان نہیں رکھتے تھے. ان کا طرز عمل یہی تھا کہ جس کی بات اچھی لگی اس کی بات کی تعریف کر دی، اسی کی اگر دوسرے دن بات بری لگی تو اس کو کنڈیم کر دیا. رفقا کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے ہمارے ہاں کہ وہ جب کسی کو برا کہنے لگتے ہیں تو وہ برا ہی برا ہے، وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. اور کسی کو اچھا کہنے لگتے ہیں تو وہ اس کی کوئی برائی دیکھتے نہیں. یہ معاملہ ان کو کبھی کبھار کی بھی پیپلز پارٹی کی تعریف ڈاکٹر صاحب کے منہ سے اچھی نہیں لگتی تھی. تو یہ ایک ہونے سے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس بات کی بالکل قطن بڑا نہیں کرتے تھے، اور صاف کہتے تھے جب میں نے رفقا کو آزادی دی ہوئی ہے کہ تم سیاسی معاملات میں اپنی رائے رکھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے. اگر رفقا میرے خیال کو نہیں پسند کرتے تو یہ ان کی مرضی ہے. لیکن یہ کہ بعض بڑے لوگ، جو بڑے ان دس سینس کہ سینئر لوگ جو ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کے اس وجہ سے پیپلز پارٹی کے کوئی ایک بیان بھی ان لوگوں کو گراں گزرتا تھا. تو وہ بعض لوگ تنظیم چھوڑ گئے، بعض پیچھے ہٹ گئے. تو یہ معاملہ تو ہوا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب باز نہیں آئے حق بات کہنے کو. وہ بات کہتے رہے جو وہ بات کہتے تھے.